بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواح یمن میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں آپ کو ایک درجہ سرداری بھی حاصل تھی اور اہل مکہ کے ساتھ بڑا پرانا ایک تعلق تھا۔ تو ایک دفعہ مکہ تشریف لائے تو وہاں پہ قریش مکہ نے گھیر لیا، اور چونکہ سردار تھے اور شاعر بھی تھے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ نعوذ باللہ مکہ میں ایک شخص ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ساحر ہیں، نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور جو بھی ان سے ملتا ہے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ بالکل نہیں ملنا۔ اور پہلے ہی ایک جو بہتان تراشی اور الزام تراشی ہے تو وہ شروع ہو گئی۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور میں نے کہا کہ کہیں آواز حضور کی میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شرح صدر لکھا ہو اور ایمان انسان کا مقدر ہو تو اس نے ضرور انسان کے وجود کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹائم پہ حرم میں گیا اور حسب معمول سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ یہاں سے بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی تھا۔ تو حضور نماز پڑھ رہے تھے اور باوجود کے کانوں میں نے روئی ٹھونسی ہوئی تھی، تو میرے کانوں اور میری سماعتوں کی نظر قرآن مجید کا کچھ حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی گیا۔ تو میں نے سوچا کہ آخر میں شاعر ہوں اور سردار ہوں، صحیح اور غلط کو میں جانتا ہوں اور یہ بصیرت تو مجھے حاصل ہے، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ میں جا کے ملاقات کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے ہو لیا اور در اقدس پہ پہنچا اور گھر میں اجازت مانگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنا تعارف کروایا اور عرض کیا کہ کیا پیغام ہے جو آپ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا کچھ حصہ وہ سنایا۔ تو بس قرآن مجید کا کیا اثر تھا، وہ کانوں کے راستے سے بات دل میں اتر گئی اور سینہ روشن ہو گیا، اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو عرض کی حضور میری قوم کے لیے بھی دعا کریں اور گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اور جب گھر میں پہنچے تو والدین اور بیوی تو مسلمان ہو گئی، لیکن باقی قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو دل برداشتہ ہو گئے اور واپس آئے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور میری قوم کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے خلاف بد دعا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا تو نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اللہم اہد دوسن، کہ اللہ دوس کو ہدایت عطا کر دے۔ اور پھر یہ قبیلہ غزوہ طائف کے موقع پہ مسلمان بھی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے، اور خود حضرت طفیل بن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ جنگ یمامہ جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے روشن کیا، ہمارے قلب اور ہمارے دماغ کو بھی اسی طرح روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔